اسلام پر ناک بن کر بیٹھے ہیں، امریکہ کا اور اسرائیل کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مغرب اپنے آپ کو بہت آزاد خیال کہتا ہے، روشن خیال کہتا ہے، انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، جو بائیڈن کو نظر نہیں آ رہا کہ بچے شہید ہو رہے ہیں؟ کوئی امریکہ میں اٹھ کر ان کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عورتوں پہ بم گر رہے ہیں، فاسفورس بموں کی برسات ہو رہی ہے۔ تمام تو جو اقوام نے یہ طے کیا ہے کہ یہ جنگی جرائم میں شامل ہے، لیکن اسرائیل یہ جنگی جرائم کر رہا ہے اور امریکہ اس کی پشت پر کھڑا ہے۔ پہلے وزیر خارجہ اسرائیل پہنچا، اب وزیر دفاع اسرائیل پہنچا ہے۔ سارے لوگ چاہ کر ہمیں جا کر ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں حماس کے مجاہدوں کو کہ وہ لڑ رہے ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، کمزور ہیں لیکن ایمان میں بلند ہیں، اسی لیے اسرائیل پر ہیبت طاری ہے۔ یہودی مر نہیں سکتے، انہوں نے جو یرغمال بنائے ہیں ایک زبردست اسٹریٹجی ہے، لیکن جو کچھ حماس کر رہی ہے یہ تو فوجوں کے کرنے کا کام ہے، یہ تو ریگولر آرمیز کے کرنے کا کام ہے، اسٹینڈنگ آرمیز کے کرنے کا کام ہے۔ جب وہ یہ کام نہیں کرتی تو لوگ خود سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے معمور ہو کر اپنے طور پر جہاد کرتے ہیں۔ حماس لیجیٹیمیٹ ہے، منتخب باڈی ہے، وہاں پر اس نے انتخابات جیتے ہیں۔ حماس کو اقوام متحدہ کا چارٹر یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ قابض فوج کے خلاف اسلحہ اٹھا کر لڑائی کر سکتے ہیں۔ شریعت کے لحاظ سے بھی، بین الاقوامی قوانین کے اعتبار سے بھی حماس کی لڑائی ایک قانونی لڑائی ہے، ایک جائز لڑائی ہے۔ اسرائیل جارح ہے، جنگی جرائم کا مرتکب ہے، دہشت گرد ہے، اس کو کارنر کرنے کے لیے سب کو آواز بلند کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے احتجاج میں، ان کے جمع ہونے میں بڑی قوت رکھی ہے۔ آئیے ہم شارع فیصل پر جمع ہوں 15 اکتوبر کو، بچے بھی آئیں، جوان بھی آئیں، خواتین بھی آئیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں اور اس بات کا اظہار کریں کہ ہم فلسطین جا کر اپنے بچوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہو سکتے، شارع فیصل پہ کھڑے ہو کر پوری دنیا کو یہ میسج تو دے سکتے ہیں کہ اہل کراچی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اہل کراچی اسرائیل کے خلاف ہیں، امریکہ کے خلاف ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹوں کے خلاف ہیں۔ 15 اکتوبر کو اتوار کے دن 3 بجے انشاءاللہ اس شارع فیصل پر سب اکٹھا ہوں گے، ایک عظیم الشان مارچ ہوگا اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ موبلائزیشن آگے بڑھے گی، پورا پاکستان بیدار ہوگا، عالم اسلام بیدار ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو ہم اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے لیے سڑک پر نکل کر آ کر کھڑے ہو گئے تھے، ہم جہاد میں حصے دار نہیں بن سکتے تھے، اپنا فرض یہاں ادا کر رہے تھے۔ میں اہلیان کراچی سے اپیل کر رہا ہوں، تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے تمام اختلافات ایک طرف رکھے، تمام پولیٹیکل ورکرز، تمام سیاسی جماعتوں سے وابستگان، تمام فرقوں اور مسلکوں سے تعلق رکھنے والے، اور اگر ایسے لوگ بھی ہیں اور یقیناً ہیں جن کا مذہب اسلام نہیں لیکن باضمیر ہیں، انسانیت کے ناطے وہ بھی اکٹھے ہوں اور اسرائیل کی مذمت کریں، حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں، امریکہ پر دباؤ ڈالیں، ایک قوت کا اظہار کریں اور 15 اکتوبر کو اس مارچ کو انتہائی کامیاب بنائیں۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، اس کا احتجاج بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے، اس کا مارچ بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے، اس کی آواز بھی سب سے بلند ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ فتح مقدر ہے، حق کی، فلسطین کی، بیت المقدس انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے، ہم کتنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں۔ فلسطین فنڈ میں بھی اپنا حصہ ڈالیے، غزہ ریلیف فنڈ ہے جو بالکل تہس نہس انہوں نے کر دیا، اس کو دوبارہ سے اٹھا کر کھڑا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان سب چیزوں میں بھی اپنا حصہ ڈالیے اور 15 اکتوبر کو اس مارچ کا حصہ بن جائیے۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو نیچے کرو تاکہ تمہاری شکل تو نظر آئے۔